اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 آیت نمبر 42 میں کہا گیا کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، یعنی حق اور باطل کو گڈ مڈ نہ کرو آپس میں۔ حق اور چیز ہے، باطل اور چیز ہے، دونوں مخالف چیزیں۔ پھر قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ حق جب آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، اور باطل یقیناً بھاگنے والا ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حق اور ایک سچ، یہ دو چیزیں ہیں۔ سچ کے مقابلے میں، یہ صدق کے مقابلے میں کذب استعمال کیا گیا، اور حق کے مقابلے میں باطل استعمال کیا گیا۔ تو حق اور سچ میں فرق کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی کسی مذہب کا بھی، کسی دین کا بھی، وہ اگر سچی بات کرے گا تو اس کو سچا کہا جائے گا، چاہے مسلمان ہو کافر ہو۔ بعض دفعہ کافر سچ بول لیتے ہیں، مسلمان جھوٹ بول لیتے ہیں۔ لہذا سچ اور چیز ہے۔ حق یہ ہے کہ جب کوئی کامل مسلمان مومن وہ سچ بولے گا تو وہ حق ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی پابند صوم و صلات بھی ہو، اس کا کردار بھی اچھا ہو، اور اللہ رسول کے تمام احکامات کو مانتا ہو، وہ جب سچ بولے گا تو وہ حق کہے گا۔ لیکن جو شخص اس کے خلاف ہے، وہ سچ بولے گا تو سچ ہی رہے گا، حق نہیں ہوگا۔ لہذا جو معرکہ کربلا ہے، یہ حق و باطل کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف اہل حق تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پاک کو بچا رہے تھے، اور دوسری طرف معبودان باطل کو پوجنے والے تھے۔ لہذا حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث ہے اس کی یہ مشکات کی جلد 100 میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 5884۔ تو اس میں کہا گیا ہے، ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اہل عراق مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مکھی کو قتل کرنے کا کیا فتویٰ ہے۔ انہوں نے، اہل عراق نے حسین کو شہید کر دیا،
لیکن مکی کے قتل کے بارے میں فتویٰ پوچھتے اور پھر جب کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں. پھر یہ ترمذی کی حدیث ہے، اس میں جلد سوم میں مشکات میں اس کا نمبر ہے 5893. اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی سے، فاطمہ سے، حسن حسین سے لڑائی کرے گا میں اس سے لڑائی کروں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کون ہے؟ وہ نواسہ رسول ہیں کہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور احادیث میں ہے کہ آپ کی شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. انہوں نے محض سجدہ سیکھنے کے لیے آغوش رسالت سے دوش رسالت تک کا سفر کیا. کیونکہ سجدہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اور جب کلمہ حق کو بچانے کے لیے کسی جگہ کیا جائے تو اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں اگر گردن بھی کٹ جائے تو بہت بڑی شہادت ہوتی ہے اس کلمے پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ. کیونکہ شہادت جو ہے گواہی ہے، زبان سے بھی دیتے ہیں، مال سے بھی دیتے ہیں، اور اگر جان دینی پڑے تو جان سے بھی دی جاتی ہے. تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کلمہ کیا ہے اور اس کی گواہی کیا ہے، اس کی شہادت کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی پوری تاریخ اسلام میں. لیکن کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم آج جو مسلمان ہیں اسی کیمپ میں ہیں؟ یہ تو نہیں کہ نعرے کسی کے لگا رہے ہیں اور کیمپ کسی کا ہے. چونکہ پابند صوم و صلاۃ ہونا، اللہ اور رسول کے تمام احکامات کی پابندی جتنی بھی کی جائے گی اتنا آدمی حق کی طرف بڑھے گا، حق پر ہوگا، اور جتنا اس تعلیمات کے خلاف جو قرآن حدیث میں اللہ رسول سے ہے جتنا خلاف جائے گا وہ باطل کی طرف چلا جائے گا. بظاہر یہ جنگ ہاری گئی، لیکن باطن میں جنگ بہت اعلیٰ قسم کی طرح جیتی گئی، اور آج بھی وہ ثابت ہو رہی ہے کہ جس نے شہادت وہاں پیش کی تھی اس کے نانا کا جو اذان میں آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پوری کائنات کی مسجدوں میں گونج رہا ہے. اس سے بڑی فتح کیا ہوگی اور اس سے بڑی شکست کیا ہوگی جو ان کو ہوئی.
لہٰذا چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پھول کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بالکل اتباع میں ہوں، پھر ہم ان کو چھوڑ دیں، پھر ہم ان کے اس لائن پر نہ چلیں۔ ذکر حسین بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن فکر حسین بھی ہے کہ انہوں نے کیا تھا، کیوں کیا تھا، مقصد شہادت کیا ہے۔ مقصد شہادت ہے اللہ اور رسول کی تعلیمات پر چلنا۔ یہ امام حسین بتا رہے ہیں میدان کربلا میں کھڑے ہو کے۔ آخری رات بھی جنہوں نے مانگی تھی ایک زائد، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کے لیے مانگی تھی۔ لیکن آج اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر آج ہم اتباع رسول میں نہیں ہیں، تو ہم پھر کسی اور کیمپ پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔